بامقصد ادبی پروگراموں کا انعقاد کرنے والی تنظیم ادبی نشمن نے 3 مارچ 2024 کو ایڈوکیٹ زبیر انصاری کی شعری و ادبی خدمات کے اعتراف میں جشن زبیر انصاری کا UP پریس کلب میں اہتمام و انصرام کیا، جس میں شہر ادب کی مقتدر محترم شخصیات نے شرکت کی۔ حاضر ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی۔ ہمارے شہر میں سب معزز ہیں، محترم ہیں، کسی معمولی آدمی کو بلایا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ بھیڑ تو لیڈروں کو اکٹھا کرنا ہوتی ہے، ادبی لوگوں کو نہیں۔ یہاں جو مختصر لوگ ہوتے ہیں وہی بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں، اور وہ ایسے پتھر ہیں جن کو اٹھانا سیاسی لوگوں کے لیے مشکل کیا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر امنگ کھنہ صاحب ہوں یا محترم شفیق الزماں صاحب ہوں یا قبلہ احمد ابراہیم الوی صاحب ہوں یا ڈاکٹر انیس انصاری صاحب ہوں یا جتنی بھی شخصیات یہاں شروع تا آخر صفحے آخر تک آخری کرسی تک بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب مقتدر ہیں، محترم ہیں۔ ان کا تعارف اس شہر میں کم از کم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تعارف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ بتانا کہ زبیر انصاری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں تو دولہا ہیں، تو ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ دولہا کی صفات بتائی جاتی ہیں، ورنہ ممکن ہے سسرال والے بھڑک جائیں۔ تو یہ زبیر انصاری صاحب کا ادبی نکاح ہے۔ ایک نکاح انہوں نے سنت رسول پہ عمل کر کے کیا اور ان کو تاحیات بیوی بنایا۔ ابھی کسی شاعر کی مزاحیہ کتاب آئی تھی تو اس میں انہوں نے یہ شریک حیات نہیں لکھا، انہوں نے لکھا شریک تاحیات۔ تو وہ شریک حیات تو ان کے ساتھ ہیں اور بحمداللہ رہیں گی، لیکن ادبی نکاح ان کا مستقل ہوتا رہتا ہے، شہروں شہروں، قریہ قریہ، بستی بستی۔ اس سے خود ادبی دنیا پریشان ہے کہ معاملہ کیا ہے کہ زبیر انصاری صاحب میں کون سی ایسی خوبی ہے، یا خدا نخواستہ یہ کالپی شریف سے کوئی تعویذ دکھا کے لائے ہیں کہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں داغ بل پڑ جاتی ہے اور جشن ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بہت لمبی رقم دیتے ہیں، لیکن اگر رقم دیتے ہیں تو واقعی آپ ان کو تڑ لیجیے، ہمارے علاوہ ہماری تو روز کی ملاقات ہے۔ یقیناً نصیر احمد نصیر یا سلیم احمد سلیم کو کوئی مال ملا ہوگا تو وہ بات چھپے گی نہیں، وہ بتا ضرور دیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں یہ بدنامی بھی ختم ہو جائے کہ دولہا جو کچھ بھی خرچ اس پہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے دوست ہیں، احباب ہیں۔ اگر لگتا ہے کسی کا کام قابل ذکر ہے تو اس میں جشن ہونا چاہیے، اور زندگی ہی میں یہ سارے کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ لکھنؤ بد نصیبی کی انتہا پہ ہے کہ ہم نے زندگی میں سراج پہ کوئی نمبر نہیں نکالا، مولانا صفی مرحوم پہ کوئی نمبر نہیں نکالا، تسنیم فاروقی پہ نیا دور کا نمبر نہیں نکلا، عرفان صدیقی پہ نکل گیا، یہ اچھی خبر ہے، والی آسی پہ ان کے شاگردوں نے نکلوا لیا لڑ جھگڑ کے، یہ بھی اچھی خبر ہے، لیکن دوسروں پہ کام نہ ہونا یہ لکھنؤ کے لیے بری خبریں ہیں۔ اسی شہر میں امیر احمد الوی ڈپٹی کلکٹر تھے، اپنے وقت کے جید قلمکار تھے، ناظر کاکوروی تھے، ان لوگوں پہ آج تک محبت سے کام نہیں کیا گیا۔ جتنا کچھ وہ لوگ لکھ کے گئے ہیں اسی بنیاد پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہنا چاہیے۔ اچھا، وہ اپنی چلتی پھرتی کتابیں بھی چھوڑ گئے، یعنی ناظر کاکوروی صاحب نے 4 بیٹے چھوڑے، مشیر احمد الوی، شبیر الوی پاکستان، مشیر احمد الوی قیصر تمکین لندن، اور احمد ابراہیم الوی لکھنؤ میں، سب کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ان کا ہی وجود کافی، اس لیے وہ 3 لوگ یہاں نہیں رہے کہ اگر ہم رہ گئے یہاں تو پھر پورا قبضہ ہمارا ہی ہوگا۔ تو بہت منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں الوی۔ اچھا، باقی جو شاعری میں جتنی تباہی مچانا تھی وہ حیدر الوی صاحب کو تیار کر دیا گیا، ان کو بھی ہجرت کر کے بھیج دیا گیا تھا مسقط، لیکن یہ ٹھہر نہیں پائے، 32 سال کے بعد پھر لکھنؤ آ گئے۔ تو وہ الویوں نے پورا قبضہ کر رکھا ہے۔ سہیل کاکوروی صاحب نے سہیل نامہ لکھا اور منظوم لکھا، یعنی ہم سب کو یہ کہیں نہ کہیں سبق دیا کہ شاعروں کو صرف غزل کی 7 شعر نہیں کہنا چاہیے اور اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ واقعی اگر فخر کا کوئی موقع فراہم کرنا ہے دنیا کو تو کچھ منظوم ایسا لکھا جائے، جیسے زبیر انصاری صاحب نے 786 شعر کی غزل کہی، کاش کہ وہ مارکیٹ میں آ جائے۔ قبلہ انیس انصاری صاحب اگر وہ اپنی افسری میں مست رہتے یا اپنی کرسی کو کافی سمجھتے تو کبھی وہ شاعری نہ پڑھتے، بلکہ دوسروں کے شعر یاد کر کے پڑھتے رہتے اور دوسرے افسران کے ذرا داد لیتے رہتے۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی صفت تھی شاعری قدرت کی کا دیا، اس کا انہوں نے استقبال کیا۔ جس طرح کے یہ شعر کہتے ہیں یا جس طرح پڑھتے ہیں، تو اگر غور کیا جائے کہ 100 میں 1 آدمی اتنے اچھے ترنم سے اپنی غزل کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی الگ سے انیس بھائی کو نمبر ملنا چاہیے۔ خوبی یہ ہے کہ بغیر لفافے بھی ہمارے درمیان رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس مشاعرے کے کاروبار کے علاوہ ان کو اتنا نواز دیا۔ جیسے ملک زادہ منظور احمد صاحب تھے، قد کے بھی بالا تھے، علم بھی بھرپور تھا، اور اگر نظامت سے وہ پیسہ نہ کماتے تب بھی ان کی 2 فیملیاں چل جاتی، لیکن انہوں نے کہا اس سے ہماری قوم تباہ ہو سکتی ہے۔ جو کام فری کیا جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جیسے ہومیوپیتھ دوا،
اگر 10 روپے کی دوا آج بھی فراہم کی جائے تو لوگ کہتے ہیں فائدہ ہی نہیں ہوگا. آپ کی طرف اشارہ بالکل نہیں ہے. تو لیکن وہ دوا میٹھی ہوتی ہے اور اس قدر میٹھی ہوتی ہے کہ شوگر والا بھی کھا سکتا ہے. شوگر والوں کو خامخواہ ڈرایا گیا. ہومیوپیتھ پہ جتنے الزام لگے وہ اتنی ڈیولپ ہو کے پھر سے آئی اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی کافی مہنگے ہوئے ہیں, ان کی فیس ہوتی ہے. تو اگر ہم نے ہومیوپیتھ کی عزت کر لی ہوتی اردو شاعری کی طرح تو اردو شاعری بھی ترقی کر رہی ہوتی, ہومیوپیتھ بھی 50 سال پہلے ہی ترقی کر جاتی. لیکن جو ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں, ان سبھی کا استقبال ہے, تالیوں سے استقبال ہے. زبیر انصاری صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کی زندگی اور شاعری میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہ غالب والے یا مصحفی والے یا انشاء والے بہت بھاری بھرکم پتھر نہیں لاتے, بلکہ آج کے دور کی ان کی شاعری ہے, آج کے دور کی لفظیات ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے پوچھے کہ ابا یہ بتائیے کہ انکل نے کیا کہا, وہ خود بتائے گا کہ انکل نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم سمجھ گئے. یہی آج کی شاعری ہے. میر نے یہ بات سمجھ لی تھی بہت پہلے, لیکن ہمارے شاعر ابھی تک نہیں سمجھ سکتے. آج بھی وہ شاعری وہی کر رہے ہیں کہ نبض احساس غم دل ڈوب جانے دیجیے, ٹوٹتا ہے جو سہارا ٹوٹ جانے دیجیے. تو یہاں عارض بیٹھے ہیں, تمیم ہے, یہ پوچھ سکتے ہیں بھائی نبض احساس غم دل کیا ہے. دل الگ سمجھ میں آ رہا ہے, نبض الگ ہے, غم الگ ہے. تو تینوں کو کھنڈ کھنڈ کر کے اگر آپ باندھ دیجیے 3 شعر بن جائیں تو اتنا بوجھ آپ نے کیوں ڈال دیا اپنی قوم کو. تو زبیر انصاری صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وہ لفظیات آج اگر کمپیوٹر ہے, نیٹ ہے, موبائل ہے, تو ان تمام چیزوں کو شاعری میں انہوں نے باندھا ہے اور خوب باندھا ہے. ہم چاہیں گے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جشن میں انہی کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. آج میں ان کو ضرور پڑھاؤں گا. انہوں نے یہ شعر کہہ کے چونکایا, میرے خدا میرے ہاتھوں میں وہ ہنر دے دے, میں جس سے ہاتھ ملاؤں سب اس کے غم لے لوں. اوپر والوں کو صرف نیچے تقویت مل رہی, اس لیے کہ زمین پہ ہم لوگ ہیں, بنیاد ہم لوگ ہیں, اوپر اوپر وہ لوگ ہیں. ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جب جب وہاں پلہ کمزور پڑ رہا ہو تو آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں, وہاں دیکھیے, تاکہ جاگی وہاں, لیکن بیٹھیے یہاں. اس لیے کہ پڑھا لکھا مجمع ہم نے یہاں اکٹھا کر دیا, باقی کام شاعری کے وہاں بھی ہوتے رہیں گے. تو زبیر انصاری صاحب کے متعلق میں بول رہا کہ سلیم احمد صاحب یہاں نے ایک تعارف کی خاکہ لکھا ہے. وہ آج کے پروگرام کے کنوینر بھی ہیں, ادبی نشیمن کے روح رواں ہیں. وہ تشریف لائیں اور زبیر انصاری صاحب کے متعلق جو کچھ ان کو کہنا ہے یا جو کچھ ان کو لکھ کے ہم لوگوں تک پیش کرنا ہے وہ مائک پہ آئیں, وہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں. سلیم احمد صاحب کا استقبال تالیوں کے ساتھ. سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں. لکھنؤ کو دبستان کا درجہ حاصل ہونے سے قبل ملک میں 2 بڑے ادبی مراکز دہلی اور دکن علم و ادب کو پروان چڑھا رہے تھے. 1857 کی جدوجہد آزادی کے بعد جب دہلی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تو دہلی کے شعراء و ادبا نے دہلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا, اور اس طرح دہلی سے ہجرت کر کے آنے والے شعراء و ادبا کو لکھنؤ نے اپنی آغوش میں لے کر محفل شعر و سخن کے میدان کو وسعت بخشی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اودھ کے امراء اور عوام شعری محفل اور مشاعروں کے دیوانے ہوتے گئے. اس لیے یہ کہنا کہ لکھنؤ کو دبستان کا درجہ دلانے میں مہاجر شعراء کا نہایت اہم کردار رہا ہے غلط نہ ہوگا. ہجرت کرنے والے شعراء و ادبا کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. انہی مہاجر شاعروں کی فہرست میں ایک نوجوان اور نئے لب و لہجے کے شاعر کا نام ہے زبیر انصاری. زبیر انصاری کا تعلق اتر پردیش کے کالپی ضلع جالون سے ہے. کالے کو سفید اور سفید کو کالا ثابت کرنا, کالے کو سفید اور سفید کو کالا ثابت کرنے کی صنعت آپ کے پاس ہے, اور ہنر بھی ہے. اس کو یہیں بھی چھوڑ دیجیے, بہت عمدہ ہے یہ. اور ہنر بھی ہے, اس لیے نام کے آگے ایڈوکیٹ لکھتے ہیں. حالانکہ وکالت کے پیشے سے الگ کاروبار میں بے حد مصروف رہتے ہیں. شاعری کا شوق ایسا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے بھی کچھ وقت شاعری کے لیے نکال لیتے ہیں. یہ ان کی اردو دوستی اور شاعری کی رغبت کا نتیجہ ہے. زبیر کی شاعری کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ روایتی شاعری کے علاوہ حالات حاضرہ
اور سماج کی ہر جہت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ حالات کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر اسے لفظوں میں پرو کر سجاتے ہیں۔ یہی ان کی نئے لب و لہجے کی شاعری کہلاتی ہے۔ ان کی شاعری میں گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے، جبکہ داخلیت کے مقابلے خارجیت کا عنصر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ روایتی شاعری کے مقابلے ان کی شاعری میں انفرادیت کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے تصورات کو شعری پیکر میں پرونے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ زبیر انصاری صاحب کا ایک شعری مجموعہ محبت نام ہے اس کا، 2023 میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے، جس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ اس کتاب کا جو میں نے سرسری مطالعہ کیا، اس سے یہ بات کہنے میں ذرا بھی تعامل نہیں کہ ان کی شاعری میں زندگی کی چمک بھی ہے اور زندگی کے ان تاریک گوشوں کا گوشوارہ بھی ہے جن سے وہ دوچار رہے۔ اردو شاعری میں تقریباً تمام اصناف، مثلاً غزل، نظم، رباعی، قطعات، نعت و حمد پر آپ دسترس کرتے ہیں، جبکہ ہندی میں دوہے لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اردو کے علاوہ ہندی زبان پر بھی انہیں ملکہ حاصل ہے۔ صرف 17 برس کی عمر میں شاعری کا آغاز کرنے والے زبیر انصاری کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعری انہیں وراثت میں ملی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خداداد صلاحیت ہے، ایسا میرا یقین ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے آج وہ ملک اور بیرونی ممالک میں اپنی شاعری کی نغمگی، زبان کی سلاست، اودھ کی نزاکت و نفاست اور دبستان لکھنؤ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ زبیر کی انہی خوبیوں کو ادبی نشیمن نے محسوس کیا اور زبیر انصاری کے اعزاز میں جشن زبیر انصاری منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں زبیر انصاری کو ادبی نشیمن کنبے کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تابناک زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ شکریہ۔ زندگی کی چمک اور اخلاص و ایثار کے جگنوں سے آراستہ ہے جناب زبیر انصاری صاحب کی شاعری۔ یہ پیغام تھا محترم ڈاکٹر سلیم احمد صاحب کا، قابل مبارکباد۔ مختصر سے مقالے میں بہت بھرپور گفتگو کی، جملہ بہت اچھا تھا اگر وہاں پہ وضاحت نہ کی جاتی کہ یہ وکیل ہیں، یہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کا فن جانتے ہیں، پر یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ باقی دوسرے لوگ بھی تو سمجھیں۔ ہم نے کچھ دیکھا ہے علماء کو، جب وہ بات صاف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی 50 سال سے میں آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ سب کچھ میں ہی بتاؤں؟ آپ اپنی سماعتوں کو، فہم کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جائیے اور وہ سمجھیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سلیم احمد صاحب کا یہ جملہ بھی وہی تھا کہ جس میں سمجھا جاتا، ساری باتیں بتا دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں پہ سسپینس ہونا چاہیے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے اور پڑھنے والا بھی اپنا دماغ لگائے۔ زبیر انصاری صاحب کے متعلق سبھی گفتگو کر سکتے ہیں اور آج ہونا چاہیے ان کے اوپر۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے دانش علی انصاری صاحب کا انتظار ہے، خدا کرے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ہوتا عام طور جی والد صاحب تشریف لے آئیں تو ان کو بیٹھا دیجیے، یہاں لوگ دیکھتے رہیں۔ دیکھیے لوگ اس لیے دیکھیں کہ عام طور پہ مسلمانوں پہ الزام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، قاعدے کے لوگ نہیں تیار کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے تیار کیا ان کو تو دیکھا جانا چاہیے کہ جب ہم دانش علی انصاری صاحب کا استقبال کر سکتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور بلایا جانا چاہیے، تو ان کے والد مکرم یہاں تشریف لے آئے ہیں، ان کا استقبال ہے، تالیوں سے استقبال ہو جائے۔ سیتاپور سے میں نے جن شخصیات کا ذکر کیا تھا، پھر ان کے نام گنا دوں۔ جناب منظر یاسین صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ندیم سیتاپوری صاحب، محفوظ رحمانی صاحب اور جناب خوشتر رحمان صاحب۔ خوشتر رحمان صاحب ابھی ینگ ہیں، جوان ہیں، اور ان کی جوانی سے ہم لوگوں کا فائدہ یہ ہے کہ ادب پہ جوانی آئی ہوئی ہے سیتاپور میں، اس لیے کہ راشہ زدہ ہاتھوں میں اردو اور مذہب کو بہت دنوں تک چھوڑا نہیں جانا چاہیے، وہ منتقل ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے زبیر انصاری صاحب کو ہم لوگ لائے، ڈاکٹر منصور خان کو دیکھا اور سلیم احمد صاحب کی قیادت پہ یقین کیا کہ یہ لوگ ابھی دیر تک ساتھ دیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے میں نے ایک شعر کہہ رکھا ہے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔